نور السماوات والارض کہ اللہ نور ہے زمین کا بھی آسمان کا، اسی کی روشنیاں، اسی کا نور، اسی کی تجلیات اس دنیا میں ذوق اگر اس کا فیض چل رہا ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ پھر اس کے نور کو سمجھایا ہے خود رب ذوالجلال نے مثال کے ذریعے سے، مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال ایسے سمجھے جس طرح ایک تابچہ، ایک مشکات خالی جگہ دیوار کے اندر خانہ بنایا جاتا ہے چراغ رکھنے کے لیے، اس کو مشکات کہا جاتا ہے۔ فیہا مصباح، اور اس کے اندر لوگ تابچے میں چراغ رکھتے، لیکن وہ چراغ اکیلے نہیں ہوتا، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کے بلور کے برتن میں سانچے میں ڈھلے ہوئے ایک سائز کے اندر رکھا جاتا ہے، شیشے کا گھر بنایا جاتا ہے چراغ کے لیے۔ المصباح فی زجاجہ، اب وہ چراغ اس کے اندر ہے شیشے کے برتن کے اندر، کور کے اندر، اور وہ شیشہ بھی اور چراغ بھی اب یہ روشن ہو رہے ہیں، کوکب دری، اب یہ ایک ستارہ بن گیا چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس کو جلایا جاتا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے جس کو زیتون کہا جاتا ہے۔ اب قرآن یہ ترتیب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ مثال کے ذریعے سے سمجھے کہ اللہ کا نور، اس کا فیض تم تک کیسے پہنچتا ہے۔ اب محدثین اکرام نے اس مشکات سے کیا مراد ہے گزشتہ جمعہ میں بھی ذکر کیا، آج اس کی دوسری تعبیر جو ہمارے اولیاء اللہ حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کے تسلسل سے بیان کی ہے کہ محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مشکات سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہ امت محمدیہ ہے، مسلمان ہونے والے لوگ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے بھلے اور نفع کے لیے نکالا گیا۔ اب یہ امت پوری کیا ہے؟ یہ مشکات، یہ تابچہ ہے، اب اس کے اندر شیشے کا بلور ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے اس امت کے علم اور فضل والے لوگ جنہوں نے اس دین کے علم کو اور دین کے فضائل اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ یہ اہل علم اور اہل فضل، یہ اس کا شیشے کا برتن ہے اس امت کے اندر۔ اب اس میں 4 طبقے آ گئے اہل علم اور فضل میں۔ پہلا طبقہ صحابہ اکرام کا، الصحابۃ المرضیین، جن کو اللہ نے اپنی علم و ہدایت کے لیے نبی کی صحبت کے لیے پسند کر لیا اور ان کے ذریعے سے اس امت کو فیض پہنچا۔ اب یہ پہلا طبقہ ہے امت کا، صحابہ اکرام کا، جو اہل علم اور عدل کا ہے، کہ جنہوں نے کسب فیض کیا اللہ کے پیغمبر سے۔ اب فرمایا پھر یہ شیشہ کس گرد گرد ہے؟ الزجاجہ۔ اب فرمایا مصباح، یہ چراغ ہے اس کے اندر، اور چراغ کون ہے؟ فرمایا خود چراغ نبی پاک محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ چراغ ہے۔ اب اس چراغ میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ قرآن حکیم اسی کو بیان کرتا ہے، فیہا مصباح، اس میں یہ چراغ ہے۔ لیکن یہ چراغ، اس کے ارد گرد جو شیشے کا برتن ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام امت کے اندر، جنہوں نے اس علم نبوت کا کسب اور فیض حاصل کیا۔ اب پیغمبر کی ذات وہ خود چراغ ہے، اور اس چراغ میں روشن ہونا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ۔ اب یہ ایک بہترین درخت، برکت والے درخت، زیتون کے درخت سے نکلنے والے تیل کے ذریعے سے سیراب ہو رہا ہے۔ اب وہ تیل کیا ہے؟ فرمایا وہ علم اور حکمت ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری، اپنے پیغمبر کو عطا کی۔ لیکن یہ آیا کہاں سے ہے؟ زیتونۃ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ یہ اس زیتون کے درخت سے ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، بلکہ یہاں سے بہت اوپر۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہاں سے تمثیل دی گئی زیتون کے درخت سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، اور حقیقت میں جب اس انداز سے اسے تعبیر کیا جائے تو فرمایا یہ لوح محفوظ، یہ شجرہ زیتونہ ہے جہاں سے علم اور حکمت کا فیض جاری ہے، اور انسانوں میں وہ پھیل رہا ہے۔ اور وہ مشرق میں بھی نہیں، مغرب میں بھی نہیں۔ مشرق اور مغرب تو دنیا میں ہے، اور یہ تو اوپر کا نظام ہے، فوق المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کے اوپر ہے، جہاں سے سب کو اللہ کا علم اور فیض پہنچتا ہے۔ فرمایا وہ لوح محفوظ ہے۔ اب وہاں سے اللہ کا نور پھوٹتا ہے، اور اس نور کو وہاں سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے، اب اس کو چھوا، اس کو لیا جبرائیل امین نے، جس طرح قرآن یہاں کہتا ہے یکاد زیتها یضیء لو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس کی روشنی روشن کر دے۔ اب وہاں سے روشنی جبریل نے لی، اور اس نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو چھوا، تو آپ کے روح مبارک میں اللہ کا وہ نور اور فیض وہ ایسا روشن ہوا جس نے اپنے قرب و جوار کو روشن کر دیا، آنے والے قلوب کو، دل و دماغ کو، اور ان کے اعمال اور احکامات کو روشن کر دیا۔ اب یہی امت ہے، اسی امت کے لوگ ہیں، یہاں سے نیچے سے پھر یہ اعمال اس نور کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، تو یہ عمل ان کا نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، اور یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ذکر بھی نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ تو انہی کے اعمال، انہی کے اقوال اس پورے کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ نور علی نور، اللہ کا نور بھی ہے، اور نیچے سے انسانوں کے اعمال، پیغمبر کا علم اور حکمت ہے، اور اس کے ساتھ یہ سارے نور جڑے ہوئے یہ اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ نور علی نور ہے۔ اب یہ مل کر یہ ساری قوتیں اکٹھی ہو کر قرآن کے ذریعے، نبی کے ذریعے، نبی کی جماعت کے ذریعے، اور نبی کی جماعت کے ذریعے سے آگے ان کے شاگرد پیدا ہوئے، تابعین، پھر آگے سے ان کے شاگرد پیدا ہوئے، علماء راسخین، پھر آگے سے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر اولیاء کاملین، جن کے دل و دماغ اللہ کے وہ دوست جو اللہ کی محبت سے سرشار رہتے ہیں دنیا میں، وہ اہل علم جو قرآن اور حدیث اور نبی کے علم سے
اپنی زندگی کو آراستہ کرتے ہیں اور اس کی مطابقت میں پھر زندگی کے تانے بانے بنتے ہیں، ہر ایک کو رہنمائی دیتے ہیں، ہر ایک کو توجہ دلاتے ہیں، ہر ایک کو بیدار کرتے ہیں، ہر ایک کو جھنجھوڑتے ہیں، ہر برائی کے مقابلے میں ایک قوت بن کر، طاقت بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سارے طبقات مل کر انہوں نے دنیا میں دین حق کو روشن کر کے دکھایا۔ اس کے لیے یہ روشنیاں، یہ کائنات کے اس پورے نظام کو یہ منور کیے ہوئے، اسے مسخر کیے ہوئے۔ اب جس طرح کائنات کے اس نظام میں سورج اور چاند کی روشنیاں یہ اپنے اثرات دکھاتی، اسی طرح نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا فیض، آپ کے علوم اور حکمت کا فیض، اس کی روشنی کیوں مدھم پڑ جائے، اس کا نور کیوں کمزور پڑنا شروع ہو جائے؟ آج نبی کے نور سے، نبی کے علم سے رہنمائی لینے کے لیے مسلمان کے پاس کمزور کیوں حال ہو، اس کی آنکھیں کیوں کمزور ہو، اس کا دل و دماغ کیوں کمزور ہو؟ یہ پوری اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے پورے وقت کو صحیح طور پر خرچ کر کے آج اپنے نبی کے علم اور حکمت سے اپنا رابطہ اور رشتہ کیوں نہ پیدا کرے؟ یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے انسانوں کے اعمال، ان کے اذکار اور نبی کا نور قرآن اور اس کی حکمت، صحابہ اکرام کے ذریعے سے پہنچنے والے یہ علوم و افکار، اب یہ ہمارے معاشروں میں ان کو رواج ملنا چاہیے، ان کی تاثیرات پیدا ہونی چاہیے، ان کے اثرات پیدا ہونے چاہیے، تاکہ اس کی بنیاد پر یہ پورا کائناتی ڈھانچہ یہ اللہ کے نور سے منور ہو کر یہ انسانوں کے اس پورے حصے کو لے کر ان کو ترقی دی جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہو، ان کی اقوال، بات چیت بھی، گفتگو بھی خوبصورت، ان کی پالیسیاں بھی بہترین ہو، ان کے ہر فیصلے بھی بہترین ہو، ہر کام ان کا بہترین ہو۔ اب یہ کب بہترین ہوگا؟ اب ہمیں وہ مثال پھر اپنے سامنے رکھنی پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ہمیں مثال سامنے رکھنی پڑے گی صحابہ کرام، پھر ہمیں مثال سامنے رکھنی پڑے گی تابعین اور تبع تابعین کی، پھر ان کی یہ مثالی زندگی، عملی زندگی، اس کو سامنے لانا پڑے گا تاکہ آج ہم اس کے ساتھ اپنی مطابقت پیدا کر سکیں۔ ہم کتنے بہترین، ہم کتنے صحیح ہیں، ہم کتنے غلط ہیں، آج اپنے صحیح اور غلط کا معیار پیدا کر لیں اس تناظر میں، اس روشنی میں، تاکہ ہمارے اندر روشنی کتنی ہے، ہمارے اندر تاریکی کتنی ہے، جہالت کتنی ہے، ہمارے عمل صحیح کون سے، غلط کون سے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ غلط کو ہم نے مسترد کرنا ہے، صحیح کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ آج ہم غلط صحیح سارا کچھ قبول کرتے ہیں۔ اب جو انسان اپنے جسم میں غلط اور صحیح ساری باتیں ڈالے گا، غلط اور صحیح سارے کھانے ڈالے گا، وہ تو صحت مند نہیں ہو سکتا۔ اچھی چیز بھی اندر ڈال رہا ہے، بری چیز بھی ڈال رہا ہے، خراب چیز بھی اندر کھا رہا ہے، صحیح چیز بھی کھا رہا ہے۔ جو صحیح کھا رہا ہے اس نے اس کو بھی خراب کر دیا۔ آج مسلمانوں کا یہی عالم ہو گیا کہ ہر چیز ہم کھا رہے ہیں۔ اب کون سا علم آ رہا ہے، کون سے خیالات آ رہے ہیں، کون سے افکار عقائد آ رہے ہیں، کون سا عمل ہے، سنت عمل کون سا ہے، صحیح عمل کون سا ہے، بدعت کا عمل کون سا ہے، گمراہی کا عمل کون سا ہے۔ آج مسلمان کو کوئی تعین ہی کوئی نہیں، کسی نہ بڑے کو نہ چھوٹے کو، ہر عمل کو اختیار کیے جا رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ چل رہے ہیں، شیطان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، نیکی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، گناہ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی ملوث ہیں، ہر ایک کو رلا ملا کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسے تو نہیں چلے گا، آپ نے اپنے اندر صحیح بات منتقل کرنی ہے، غلط بات کے لیے چھلنی لگانی ہے، اپنی اس کو ریفائن کرنا ہے۔ آج تو دنیا میں علوم اور افکار کو بھی ریفائن کیا جاتا ہے، غلط چیزوں کو باہر کیا جاتا ہے،
کہتے ہیں انٹرنیٹ پر چیٹ جی بی لائے، اس کے ذریعے سے فالتو چیزیں نکال دیتے. تو انسان کا اپنا دماغ بھی تو کام کرے، اس کا اپنا ایمان بھی تو کام کرے. انسان کے اندر کلمہ پڑھنے کے بعد نور ایمان کا ایک نور روشن ہو گیا، بلب جل گیا. اب اس کی روشنی میں اس نے کوئی فیصلہ کیا ہے کبھی؟ یہ مال میرے پاس آ رہا ہے، صحیح ہے غلط؟ یہ کاروبار ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط؟ یہ زبان سے میں جملے نکال رہا ہوں، یہ صحیح ہے یہ غلط؟ یہ اس نور کی روشنی میں یہ کب فیصلہ کرے گا؟ ہر چیز کو اندر نہیں شامل کرنا. اب یہ اندر سے ہم نے اپنے آپ کو ریفائن کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے یہ نور ایمان کام کرے، صحیح بات کو قبول کرے، غلط بات کو مسترد کرے. یہ ایک ضروری چیز ہے، ہر آدمی اس معیار پر آنا پڑے. امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جمعے میں ایک دن خطاب دیا اور ایک سخت بات کہی، کوئی جواب نہ آیا. دوسرے جمعے کو پھر بات کہی، پھر خاموشی رہی. تیسرے جمعے کو پھر بات کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا اچھا سمجھ نہیں آ رہی، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اور آپ تیسرے جمعے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اس لیے تو بیان کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ صحیح بات کو قبول کرنے والے لوگ کون سے اور غلط بات کا مقابلہ کرنے والے لوگ کون سے. اسی کا تو امتحان لے رہا ہوں، پتہ چل جائے. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت پر زوال اس وقت آئے گا جب یہ ہر بات کو قبول کرنا شروع کر دیں. ان کے حق اور باطل کا کوئی معیار نہیں ہوگا، غلط اور صحیح کا کوئی معیار نہیں ہوگا. یہ ان کی تباہی اور بربادی کا دن ہوگا. اسی لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا دور یہ حق دور ہے یا نہیں دور، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں ہر بات کو قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارا دور صحیح ہے. یہ دور صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں حق بات چلتی ہے، حق بات سنی جاتی ہے، غلط بات آئے اسے مسترد کیا جاتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دلوایا جاتا ہے. اب یہ معیار پیدا کیا. اب انہوں نے اپنی خلافت، دور خلافت کا 19 سالہ دور ان کا دور خلافت ہے اور 19 سالہ دور ان کا دور گورنری ہے شام کا. آج شام کا بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل ملا کر. عرصہ دراز سے وہاں جنگ جاری، وہاں کے مسلمانوں کو اجاڑ دیا. مل ملا کر سب لوگوں نے شام کی سرزمین کو تباہ کر دیا. اب یہ شام کا یہ علاقہ جو پائے تخت تھا اسلامی حکومت کا اموی دور میں، جس میں پوری دنیا کی فتوحات کا دور پیدا کیا، دمشق میں بیٹھ کر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا دور پیدا کرتے ہیں، ایسی حکمت عملی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں ہر چیز کی کہ پوری دنیا کی قوموں کے مسائل اس کے ذریعے سے حل ہو جائے، ہر ایک آدمی کی پریشانی دور ہو جائے، ہر ایک آدمی کا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے لیے وہ اقدامات کرتے ہیں. کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے 66 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ان کی وہ حکومت جس کے ایک دمشق صوبے کی آمدن سے پوری مملکت کے سارے ملازمین کی تنخواہیں ادا کی جاتی تھی. باقی سارے ملک کے صوبوں کی آمدن کی الگ بات ہے. ایک دمشق صوبے کی آمدن سے سارے مملکت کے 66 لاکھ مربع میل کے وفاقی حکومت کے تمام عہدیداروں کی، تمام ملازمین کی تنخواہ اس میں سے ادا کی جاتی ہے. اور
پھر بھی کئی ہزار دینار سالانہ بیت المال میں بچ جاتے ہیں۔ آج اس دور کو تو کہا جاتا ہے وہ دور ناکامی کا دور تھا۔ اب قرضوں کی معیشت پیدا کرنے والے حکمرانوں کا دور صحیح ہے۔ پورے پاکستان کو قرضوں میں غرق کر دیا، قرضوں میں ڈبو دیا، قرضوں کی معیشت پیدا کر کے ملک کو گروی اور رہن رکھ دیا۔ ایسے نادان، نااہل اور اجڑ قسم کے منصوبہ بندی کرنے والے، قوموں کو بحرانوں میں مبتلا کرنے والے، دھکیلنے والے حکمران، لیڈر اور رہنما اور ان پر گفتگو کرنے والے اہل علم، آج ان کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، زرعی دور کی منصوبہ بندی سے انہوں نے اپنے لیے کتنا معاشی بڑا ایک دور پیدا کر لیا، اور پوری مملکت میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کے کھانے اور پینے، جس کی ضروریات کے اعتبار سے اس کے سارے مسئلے حل نہ ہو چکے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی، ہمارے خاندان میں بھی ایک آدمی مقرر تھا، ہر قبیلے میں ایک آدمی مقرر تھا گورنمنٹ کی طرف سے، جو روزانہ صبح آ کر اعلان کرتا، آج کی رات کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا، آج رات کسی کے گھر میں کوئی مہمان تو نہیں آیا، بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اسی صبح کو گورنمنٹ کی طرف سے بچے کا وظیفہ لگ جاتا ہے۔ ماں باپ پر آنے والا بچہ بوجھ نہیں ہے، اور اسی رات آنے والا مہمان کا خرچہ بھی گورنمنٹ ادا کرتی ہے۔ گھر والوں پر بوجھ نہ ہو، وہ کوئی رشوت کیوں لے گا، کوئی دھوکہ کیوں کرے گا، کوئی فراڈ کیوں کرے گا، کسی کے اوپر کسی چیز کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمرانوں نے اپنا عیاشیوں کا سارا بوجھ قوم کے اوپر ڈال دیا۔ ہر آنے والا دن نیا ٹیکس آتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر کا بجٹ کیسے چلائے گا، روزانہ نئے سے نئے ٹیکس کیسے ادا کرے گا، وہ اپنے بل کیسے ادا کرے گا۔ اب یہ حکمرانوں کی عیاشیوں کا ٹیکس عوام کیوں دے گی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک دن بھی آنے والے مہمان کا بوجھ، ایک دن بھی پیدا ہونے والے بچے کا بوجھ بھی اس خاندان پر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی وقت اس کے مسئلے کا حل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اپنی تاریخ سے رہنمائی لے کر آج کے دور کے مسائل حل کرنے کی اینک لگانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج کون سی اینک لگا کر اپنا مسئلہ حل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں IMF اور ورلڈ بینک کی اینک لگائیں گے قرضے والی، پھر ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ سود کے نظام کو چالو کرنے والی اینک لگائیں گے، مسئلہ غرق ہوگا، بیڑا غرق ہوگا، مسئلہ حل ہوگا۔ آج ہماری اینکیں غلط چڑھائی ہے، اینک اتارے یہ والی، ہمارے سب لوگ اور قرآن کی اینک لگائیں، سنت رسول کی اینک لگائیں، صحابہ اکرام کے دور کے اعمال و اقوال اور افعال اور ان کی پالیسیوں کی اینک لگا کر پھر اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، پتہ چلے آج ہمارے یہاں غلط کیا، صحیح کیا، آج ہمارے یہاں حق کیا ہے اور باطل کیا، آج انسانوں کے مسائل اور پریشانیاں کا ان کا حل ہماری تاریخ کی روشنی میں قرآن کیا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن کے اس نور سے، نبوت کی اس نور سے رہنمائی لے کر، تاریخ اسلام کے اس 1000 سالہ دور سے رہنمائی لے کر یہ اگلی زندگی کا دور پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔